السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اور آپ قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بہت خاص تعلق ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ رمضان میں بہت اہم ہے، اسی لیے ہم مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ چاہت اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید وہ پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ اس کے پارے ہو جائیں۔ 2 قرآن، 3 قرآن، 4 قرآن ہم اور آپ مکمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ ٹائم لگا رہے ہوں، پابندی کر رہے ہوں، لیکن آپ کے نام اعمال میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہی نہیں لکھا جا رہا ہو؟ کہیں وہ غلطی آپ تو نہیں کر رہے ہیں؟ آج میں ایسی ہی کچھ غلطیوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہم لوگ انجانے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں کر بیٹھتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھا، حالانکہ قرآن مجید پڑھنے کا ہمیں ثواب نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم نے وہ غلطیاں کی ہوتی ہیں۔ پورے مہینے مان لیجیے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے تو قرآن مجید مکمل کر لیا، لیکن وہ غلطی کرنے کی وجہ سے اور ان غلطیوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہی نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ہی غلطیاں بتانے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے بالکل نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی غلطی، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیسے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں؟ جیسے مان لیجیے یہ قرآن شریف ہے، اب وہ تلاوت کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے یوں قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کے رکھا ہوا ہے یا رحل پہ رکھا ہوا ہے، اب وہ ایسے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی بس نظریں چل رہی ہیں، نہ ان کے ہونٹ چل رہے ہیں، نہ الفاظ نکل رہے ہیں، بس وہ چشمہ لگا ہوا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو یوں چشمہ ہوتا ہے یوں، اور چشمے کے اوپر سے دیکھ کے یوں تلاوت چل رہی ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے لفظ بھی نہیں نکل رہے، آواز بھی نہیں نکل رہی، ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہیں، بس آنکھوں سے تلاوت چل رہی ہے، تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں کہلائے گا۔ ایسے آپ 50 قرآن بھی پڑھ لو نا تو یہ قرآن مجید پڑھنا نہیں کہلائے گا میرے بھائی، یہ قرآن مجید کو دیکھنا کہلائے گا۔ یقیناً اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، اور اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اس سے محبت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو یہ قرآن مجید دیکھنا کہلائے گا، پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اس طرح سے آپ 10 پارے روزانہ پڑھ رہے ہو، 3 پارے روزانہ پڑھ رہے ہو، پورے مہینے آپ نے 10 قرآن مجید مکمل کر لیا آپ کے اکارڈنگ، لیکن شریعت کی نظر میں یہ پڑھنا نہیں ہے، اس طرح سے یہ دیکھنا ہے، یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، تو آپ کو قرآن مجید دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے پہلی غلطی کہ ایسے نظروں سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیسے ہوتی ہے وہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا۔ تو پہلی غلطی تو یہ ہو گئی۔ دوسری غلطی، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ آواز نکل رہی ہے بھنبھنانے کی، بس نہ ہونٹ ہل رہے، نہ لفظ نکل رہے، بس ایسے آواز چل رہی ہے۔ قرآن خوانی میں آتے ہیں نا لوگ پڑھنے کے لیے پارے، تو 15 منٹ 10 منٹ میں ایک پارہ، 15 منٹ میں ایک پارہ، تو اس میں خواتین کی اکثریت جو ہے نا وہ ایسے ہی پارہ پڑھ رہی ہوتی۔ تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھیں تو وہ کہہ رہی تھیں کہ مفتی صاحب ہم نے تو قرآن شریف پڑھا ہے آپ سے اور قرآن مجید ہمیں پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن جو پڑھنا نہیں سیکھی ہیں تو بعض دفعہ قرآن خوانی کہیں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں ہم تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ 10 منٹ میں کوئی حافظ قرآن بھی پارہ نہیں پڑھ سکتا، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ لاسٹ لگتے ہیں تو 15 منٹ، تو وہ جو 10 منٹ میں پارے پڑھے جا رہے ہیں وہ کون سے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی تو پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بس اوں کا ساؤنڈ چل رہا ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں کہلائے گا، یہ بھی اسی میں آئے گا دیکھنے میں بس۔ تو اس طرح سے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں
کچھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا غلط طریقہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ تیسرا غلط طریقہ وہ کیا ہے کہ اتنی اسپیڈ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا کہ آپ کے الفاظ کٹ رہے ہوں۔ جیسے کہ بعض حافظوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں تو آدھے الفاظ تو وہ چبا جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الضالین۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے آدھے الفاظ تو آپ کھا گئے سورہ فاتحہ کے۔ ایسے ہی اور باقی پارے جب پڑھتے ہیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ بعض پڑھنے والے اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ ان کے چب رہے ہوتے ہیں، الفاظ کچر پچر ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لفظوں کی ادائیگی کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے قرآن مجید پڑھنے والوں پر لعنت ہوتی ہے قرآن مجید کی، جو قرآن مجید کے الفاظ کو کھا جائے، جو قرآن مجید کے الفاظ کو چبا جائے۔ تو تیسرا غلط طریقہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا کہ آپ اتنی اسپیڈ میں قرآن مجید پڑھیں کہ جو پڑھ رہے ہیں آپ اس کے الفاظ ہی چب رہے ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو، ایک لفظ نکلا اور 5 لفظ کھا گئے، آپ کھا کے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ایسے پڑھنے والے کو تو ثواب تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تو وبال ملے گا، گناہ ملے گا، کیونکہ قرآن مجید کی ایسی تلاوت کرنا کہ اس کے الفاظ چبیں، اس کے الفاظ ختم ہوں، الفاظ رل مل جائیں، تو یہ غلط طریقہ ہے اور ایسے پڑھنے والوں پر قرآن مجید لعنت کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بری شکل ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، جس پہ اجر و ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ اور ملتا ہے۔ تو تیسری غلطی یہ ہو گئی۔ چوتھی غلطی، جن خواتین پر، جن لوگوں پر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ پہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو آپ رمضان میں ہر آیت پر، یعنی آیت پر انگلی پھیرتی چلی جاؤ، ہر آیت پر انگلی پھیرو اور بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا، قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو جن پر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو وہ کیا کریں؟ تو پڑھنا سیکھو۔ اسلام یہ کہتا ہے پڑھنا سیکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو کس نے کہا آپ کو کہ بسم اللہ سے پڑھو؟ قرآن مجید اسی دن سے پڑھنا سیکھنے لگو جس دن سے آپ کو یہ میری بات پتہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کے برابر ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علم دین کو سیکھنا یہ بہت اجر اور ثواب کا کام ہے، پھر جتنا سیکھتے جاؤ اتنا پڑھتے جاؤ۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ بسم اللہ سے قرآن مجید پڑھنا، یہ غلط ہے۔ اس سے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ہاں ضرور ملے گا۔ تو یہ چوتھا طریقہ ہے جو لوگوں میں غلط رائج ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو بسم اللہ سے قرآن مجید مکمل کر لو، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ بات جو مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت مانی کب جائے گی، کیسے، کس کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ صحیح کر رہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا تب کہا جاتا ہے جب آپ کے الفاظ زبان سے نکل رہے ہوں۔ بھائی بولنا کس کو کہا جائے گا؟ بولنے اور سوچنے میں فرق ہوتا ہے، بولنے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کچھ بولتے ہو تو الفاظ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے منہ سے؟ ہاں، آپ آہستہ بولو یا زور سے بولو، لیکن بولنا تبھی کہا جاتا ہے جب آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہو۔ آپ دلی دل میں کچھ سوچ رہے ہو، آپ سے کسی نے کچھ سوال پوچھا، آپ نے کچھ بولے نہیں، وہ کہہ رہا ہے بھائی میری بات کا جواب تو دے دو، آپ کہہ دو میں نے دلی دل میں دے دیا، تو وہ کہے گا بھائی یہ جواب دینا نہیں کہا جاتا، جواب دینا تو یہ ہے کہ زبان سے بولو آپ۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت آپ کے الفاظ نکلنا چاہیے، آپ کے منہ سے الفاظ نکلنا چاہیے، تب قرآن مجید کی تلاوت کرنا کہا جائے گا۔ اب قرآن مجید کی تلاوت چاہیں آپ آہستہ کرو، یہ بھی جائز ہے، اور آپ زور سے کرو، یہ بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آہستہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو ایسے کر رہے ہیں، قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون، یہ بھی ٹھیک ہے، الفاظ نکل رہے ہیں۔ اور آپ زور سے کرو، قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا کہا ہی تب جاتا ہے جب آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں، اب وہ چاہے آہستہ نکلیں چاہے زور سے نکلیں۔ قرآن مجید کی تلاوت زور سے بھی کرنا جائز ہے اور آہستہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ 4 طریقے
یہ بالکل غلط ہیں۔ ان 4 طریقوں سے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں کہا جائے گا۔ دیکھنا کہا جا سکتا ہے، چھونا کہا جا سکتا ہے، لیکن پڑھنا اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ پڑھنا جب ہی کہا جائے گا جو بولنے کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ کے زبان سے الفاظ نکلنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کم کیجئے لیکن اچھی کیجئے۔ مجھے امید ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ شیئر اس لیے کی کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 4 طریقوں سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو اور پورا مہینہ آپ محنت بھی کرو لیکن آپ کی جھولی اجر و ثواب سے محروم رہ جائے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔